بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اطالوی مصور لیونارڈو ڈیوینچی کو رخصت ہوئے 500 سال بیت گئے۔ یوں تو ان کی ہر پینٹنگ اپنے تئیں ایک شاہکار قرار دی گئی، لیکن مونالیزا کی پینٹنگ ایسی تھی جس کی خوبصورتی کو ہر نسل نے سراہا۔ اطالوی مصور لیونارڈو ڈیوینچی کی مشہور پینٹنگز مونالیزا اور لاسٹ سپر سے لیے گئے نمونوں سے پتہ چلتا ہے کہ نشاتا ثانیہ کے مشہور آرٹسٹ کیمیکلز استعمال کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے فن پاروں میں منفرد قسم کا زہریلا مرکب بن گیا۔ امریکن کیمیکل سوسائٹی کے جریدے میں گزشتہ ہفتے شائع ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق انہوں نے لیڈ آکسائڈ کے مرکب کے ساتھ تجربہ کیا، جس کی وجہ سے ان کی مشہور مونالیزا پینٹنگ کے نیچے کے ایک تہہ میں سے سیسے کا زہریلا مرکب پلمبونا کرائٹ پیدا ہو گیا۔ ماضی کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مونالیزا سمیت 1500 کی دہائی کے اوائل کی بہت سی پینٹنگز کو لکڑی کے تختے پر پینٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے تصویریں بنانے سے لکڑی کے تختے پر رنگ کی موٹی تہ بچھانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ فرانس میں سائنسی تحقیق کے قومی مرکز CNRS سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں سمیت دوسرے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس وقت کے دیگر مصور عام طور پر پلاسٹر آف پیرس سے حاصل ہونے والے مرکب جیسو کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن مختلف علوم پر دسترس رکھنے والے لیونارڈو ڈیوینچی نے کئی مختلف مرکبات استعمال کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ فن پاروں کا آغاز سیسے کے سفید رنگ کی موٹی پرتیں بچھا کر اور آئل میں لیڈ آکسائڈ ڈال کر کیا۔ یہ ایسا نارنجی رنگ ہے جو اوپر والے رنگ کو خشک ہونے کے لیے مخصوص خصوصیات فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مذہبی پینٹنگ لاسٹ سپر کے نیچے کی تہہ پر بھی اسی طرح کی ٹیکنیک کا استعمال کیا، جس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت استعمال ہونے والی روایتی فریسکو میورل پینٹنگ ٹیکنیک سے ہٹ کر ہے۔ تازہ ترین مطالعے میں سائنس دانوں نے ان دو پینٹنگز کے چھوٹے نمونے جو تازہ ترین اور ہائی ریزولوشن تجزیاتی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ محققین نے ایک چھوٹے سے مائکرو سیمپل جو اس سے قبل مونالیزا کے ایک پوشیدہ کنارے سے لیا گیا تھا اور ساتھ ہی لاسٹ سپر کے سطح سے لیے گئے ایسے ہی 17 چھوٹے نمونوں کا جائزہ لیا گیا۔ سائنسدانوں کو شورۂ آفاق مصور لیونارڈو ڈیوینچی کے زمانے میں لیڈ آکسائڈ کے استعمال کے بارے میں جو واحد ثبوت ملا وہ جلد اور بالوں کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے حوالے سے ہے، حالانکہ اب اسے زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی ہو ناظرین، اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور 500 سال پہلے لیونارڈو ڈیوینچی نے جو شورۂ آفاق تصویر بنائی اس میں کچھ تو عام پینٹنگ سے ہٹ کر موجود ہے، جو مونالیزا کی شاہکار پینٹنگ کو آج تک سنبھالے ہوئے ہے۔ اور مصور کی پینٹنگ میں مہارت تو صدیوں سے خود بول رہی ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ مصور نے اپنے شاہکار کو اس وقت کے دوسرے بڑے مصوروں کی نسبت رنگوں کے امتزاج اور اس شاہکار کو صدیوں تک برقرار رکھنے کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کی وہ حیرت انگیز ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی کریں، کوئی بھی کام کریں، اگر آپ اپنے کام کو اپنے نام کے ساتھ امر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوسروں سے کچھ الگ کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، مصوری صدیوں سے کی جاتی رہی ہے، لاکھوں سال پہلے کی غاروں میں بھی مصوروں کے آثار ملتے ہیں، لیکن مونالیزا جیسا عظیم شاہکار صدیوں میں ایک ہی بار تخلیق ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے کاموں کے ساتھ ذمہ داریوں کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔